ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ لوگوں پر سخت قحط سالی آئی۔ اس دور میں پیداوار کا جو ذریعہ تھا، ذرائع آبپاشی، وہ صرف بارشیں تھیں۔ وہ بارش برستی تو پیداوار اگتی تھی، تو بارشیں رک گئیں، خشک سالی اور قحط سالی آ گئی۔ ایک جملہ پھر اس پر آگے ہم چل رہے ہیں۔ بس پھر وہ صحابہ کرام تھے اور ادھر امام الانبیاء تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یخطب، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس خطبہ کے دوران قام اعرابیٌ، ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہلک المال وجاع العیال۔ یا رسول اللہ، مال بھی برباد ہو گئے اور بچے بھوکے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ عرض کی، اپنا دکھ سنایا۔ کس کو؟ حضور کو اپنا دکھ سنایا اور عرض کی، فادعوا اللہ لنا، حضور ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ کیا صحابہ کو خود وہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ ان کو یہ آیتیں دعا والی کہ مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں، انہوں نے یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی، وہ خود مانگتے ہوں گے، خود نہ مانگی، حضور سے عرض کیا، محبوب آپ دعا فرمائیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے ہماری دعا اور ہے اور محبوب کی دعا اور ہے، فرق ہے۔ جمعے کے دن کھڑے ہو کر حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن شریف نے فرمایا، تمہاری جانوں سے بڑھ کر یہ میرا نبی تمہارے قریب ہے۔ تمہیں پھر فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو تکلیف آتی ہے اس کا بہت بڑا صدمہ میرے رسول کو ہوتا ہے۔ حضور نے جب یہ دو جملے سنے اس دیہاتی کے، سیدھا سادہ تھا، اس نے کوئی لمبی تمہید نہ باندھی، اپنا مطلب کیا، عرض کی دعا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے سنے، درود شریف پڑھتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے دکھ حضور کو سنانا صحابہ کی سنت ہے۔ اپنے دکھ حضور کو سنانا صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ نے دکھڑا سنایا۔ قربان جائیں اس رحمت للعالمین کی شفقت پر۔ جب انہوں نے دکھ سنا کر کہا، کملی والے ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو پھر حضور علیہ السلام کی حدیث کے لفظ ہیں، فرفع یدیہ، حضور علیہ السلام نے پھر رفع یدیہ، وہیں حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ نہیں کہا میں فارغ ہو لوں ذرا مینوں پھر دسی، نہیں، وہاں دیر نہیں ہے۔ فرفع یدیہ، حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ
صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور کے ہاتھ اٹھاتے وقت ہم نے آسمان پر کوئی بادل نہیں دیکھا تھا، کچھ نہیں تھا، بڑی تیز کڑکدار دھوپ تھی جس میں ہم آئے تھے جمعہ میں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ ان کی دعا کی بات ہی اور ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا، زندگی میں پتہ نہیں وقت نہ ملے، مسند امام احمد بن حنبل میں، کہ حضور جب روتے ہیں نا، حضور ایک دفعہ رو پڑے کعبہ شریف میں، رو پڑے نا، کسی وجہ تھی، وہ لمبی حدیث ہے، میں نے اس کا ٹیکسٹ عربی میں اپنے بھانجے سے کہا مجھے بھیجو، اس نے بھیج دیا۔ حضور دعا کے لیے نہ رو پڑے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا محبوب کے پاس، جاؤ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے آنسوں کی وجہ سے جو عرش کے فرشتے ہیں ان کو تسبیح بھول گئی ہے، وہ اپنی تسبیح بھول گئے۔ سمجھ لیں بات، ہم روئیں اور ہے ان کا، عرش والے فرشتے تسبیح پڑھنا ان کا وظیفہ بھول گیا۔ حضور جاؤ جبرائیل جلدی جاؤ، حضور نے بس یوں ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہاتھ اٹھائے تھے تو ہم نے آسمان پر کوئی بادل نہیں دیکھا تھا۔ اگلا جملہ درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی حضرت انس فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ ما ودعہا حتی صار السحاب امثال الجبال۔ صحابی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک بادل کا بھی ٹکڑا آسمان پر نہیں تھا، مگر جب ہاتھ اٹھے تو فرماتے ہیں ابھی حضور نے یوں نہیں کیا تھا، یہ ابھی تو ہاتھ اٹھائے نا، ابھی یوں نہیں کیا تھا۔ اوہ ما ودعہا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ فرمایا آسمان پر بادل پہاڑوں کی طرح اٹھا۔ آسمان پر بادل، یہ نہیں کوئی ایک دو بادل آ گیا ہو، امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح بادل آسمان پر اٹھا۔ اللہ، اگلا جملہ درود شریف کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم، بھلا ہو ماں باپ استادوں کا جنہوں نے ہم کو پڑھایا، اللہ تا قیامت ہمارے بزرگوں کے درجے بلند فرمائے۔ اگلا جملہ صحابی رسول کا جملہ ہے، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ پورا جمعہ کا حال ہے، نبی کریم کے خطبہ جمعہ اور دعا کا حال ہے، فرمایا ثم لم ینزل عن منبرہ حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ۔ اللہ، کیا دعا تیر بہدف تھی، قبولیت کے مقام پر تیر کی طرح دعا لگی۔ مفتی صاحب نے لکھا، صحابی حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر ہوا کیا؟ فرمایا ابھی حضور منبر سے نیچے اتر نہیں پائے تھے کہ بارش ٹپ ٹپ برسی اور مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، وہ ٹپکنے لگی اور میں نے حضور کی داڑھی مبارک سے بارش ٹپکتے ہوئے خود دیکھی۔ بادل یوں آئے، منبر پر ہیں ابھی، منبر سے نیچے، یعنی ہاتھ نیچے نہ کیے تو بادل آ گئے، منبر سے نیچے نہیں اترے تھے تو بارش چمچ۔
میں نے حضور کی داڑھی مبارک پر بارش ٹپکتے دیکھی۔ ویسے کیا خیال ہے وہ منظر کتنا پیارا ہو، ایمان سے بتا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرے حضور کا رخ اور داڑھی شریف۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں لَکَ بَدْرٌ فِی الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حالائے محض الابر اجل، تور چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ وہ تو ان کی باتیں، ہم تو طالب علم۔ ویسے وہ سعید صاحب مجھے منظر بڑا ہی اچھا لگا۔ اس بارگاہ سے حضور کی بارگاہ بڑی بارگاہ، میں جلدی یہ کام مکمل کروں، میرا مضمون رہ نہ جائے۔ فرمایا میں نے بارش ٹپکتے ہوئے حضور کی داڑھی مبارک سے دیکھی۔ پھر کیا ہوا؟ 2 منٹ بارش ہوئی، 5 منٹ ہوئی، 1 دن ہوئی؟ نہیں۔ فرمایا وہ دن، اگلا دن، اس سے اگلا دن، دوسرے جمعہ تک بارش۔ دوسرا جمعہ آ گیا، صحابہ بھی آ گئے۔ میں آپ کو آج یہ ادھر لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم IMF اور عالمی طاقتوں کے آگے بھیک مانگ رہے، خدا را اس محبوب بارگاہ میں آ جاؤ، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگلا جمعہ آ گیا، ہاں وہ صحابی یا کوئی اور صحابی دیہاتی پھر کھڑا ہوا۔ یہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا میری طرح بڑے سدھے ہوتے ہیں، ان کو چونکہ چنانچہ نہیں آتی بات، ڈائریکٹ گل کر دے۔ سنیں، پہلا جمعہ گزر گیا، حال آپ نے سن لیا۔ کوئی اور دیہاتی تھے یا وہی تھے، وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اب میرے جیسا خطیب ہوتا ڈانٹ دیتا، بہ جا، ہاں وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں، سب کو ڈانٹتے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین وہ کھڑے ہوئے۔ سنیں جملہ بڑا کمال کا، درود شریف جاری رکھے، ذرا کام بن رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو گئے، قامہ کھڑے ہو گئے خطبے کے دوران، قال یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب، تہدم البناء وغرق المال۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عمارتیں گر گئیں، 7 دن جو بارش ہوئی، کچے مکان ہوں گے۔ تہدم البناء وغرق المال، عمارتیں گر گئیں، مال ڈوب گیا۔ وہ سمجھتے تھے جن کی دعا سے بادل آئے تھے انہی کی دعا سے واپس جائیں گے، جن کے ہاتھ اٹھے تھے تو چھم چھم، اب وہی اٹھیں گے ہاتھ تو پھر کرم۔ وہی دعا، وہی تویز مانگا۔ ہم کہتے ہیں ایو جیاں تویز دے وہ چٹی کار لب جائے، وہ ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ حضور کی بارگاہ بڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، عمارتیں گر گئی، مال ڈوب گیا، دعا فرمائے اللہ سے۔ حضور نے یہ نہ فرمایا پچھلے جمعے تے منگی سی پھر دعاواں، یہ کہوں تے میں بیٹھا رہوں گا۔ آج کل دے پیر صاحب نو، امام صاحب نو، مولوی صاحب نو کہو نا، انہوں نے لو دیندہ دوندہ کھ ہے نہیں ہے، میں مفتیاں دعاواں سعید صاحب، یہ کہندہ دعاواں بھی منگی جا، میں اپنے کام نہیں کرنے، لیاؤ کوئی 5000 دا نوٹ۔ ہم لوگ چھوٹے لوگ، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہت اچھے۔ اللہ اکبر، اس بارگاہ میں نہیں تھی، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار نے اس کی بات سنی، کوئی حضور نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، نبی کریم علیہ السلام نے فرفع یدیہ، حضور نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کا جملہ آپ اگر سمجھ جائیں گے آپ کا یہ جمعہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ دعا ذرا بڑی کمال کی ہے۔ آپ نے دعا میں یہ لفظ کہے، اللہم حوالینا لا علینا،
ترجمہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جی، ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا اللہ یہ جو بارش آ رہی ہے، ہمارے ارد گرد جنگلات ہیں جہاں اتنی آبادی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے آس پاس اور قرب و جوار میں بارش برسا، لا علینا ہم پر نہ برسا۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے بند کر دے، نہیں، وہ اختیار ہے سرکار کا۔ خالی دعا ہی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا جملہ دعا اتنی کی، اگلا جملہ اب چونکہ چاہتے تھے محبوب کہ صرف مدینہ شریف میں بارش نہ ہو، ارد گرد دیہات ہیں، درخت ہیں، وہاں ضرورت ہے جنگلوں کے چارے چارے کی، یا اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا۔ پھر حضور نے انگلی اٹھائی ایسے، یہ دیکھیں آپ انگلیاں اٹھاتے رہے۔ میرے استاد سعیدی صاحب فرماتے تھے تم باہر کھڑے ہو کے تلواریں بھی اٹھا لو، چاند کو فرق نہیں پڑے گا۔ ان کی ایک انگلی اٹھی تھی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سارے مل جاؤ نا تلواراں، اوے چند 2 ٹکڑے ہو جاؤ کہ جا پرا کم کر۔ کیوں جی فیاض صاحب آپ کا شکریہ، آپ آ گئے، سب کا بھلا۔ برادران بس پھر انگلی اٹھائی ایسے، بیٹھے کہاں ہیں؟ فرش پر، اشارہ کدھر ہے؟ او یہ حکومت ہے کہ نہیں؟ ایسی حکومت کبھی دیکھی آپ نے کہ محبوب بیٹھے ہیں منبر پر، اشارہ آپ کو نہیں بادلوں کو تھا۔ آپ کہیں گے بدلوں نو پتہ ہی نہیں چلیا ہونا، میں نے حضرت شیخ کی مدارج میں پڑھا ہے برادران، حضور نے فرمایا کائنات کی ہر شے سوائے کافروں کے، نافرمان مشرکوں کے، ان کے سوا کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول، میں محمد اللہ کا۔ اشارہ فرمایا، سنیے صحابہ سے، دیکھنے والوں سے، فما یشیر الی ناحیۃ من السحاب الا انفرجت۔ حضور علیہ السلام بادل کے جس گوشے کی طرف اشارہ فرماتے، یہ جس گوشے کی طرف، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ سنیں، فرمایا الی ناحیۃ من السحاب، بادل کے جس گوشے کی طرف حضور اشارہ فرماتے، وہ بادل کا حصہ چر جاتا، پھٹ جاتا، وہ حصہ پھٹ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں مدینہ میں دھوپ نکل آئی، مدینہ شریف میں دھوپ نکل آئی۔ آئے تھے تو بارش میں آئے تھے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب آگے جملہ میں بتاتا ہوں، فرمایا وہ حصہ بادل کا چر جاتا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اسی حدیث کو سامنے رکھا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی یا رسول اللہ، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم اور تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، چاند کے کلیجہ چر گیا جب ان کی انگلی اٹھی تھی۔ اسی پھوکا مار مار تھک جاندیاں، اثر کوئی نہیں ہوتا، اندر جو ہمارے اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر مفتی صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ لوگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں اللہ نے ہوا کو تابع کیا تھا، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا کو کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی۔ مفتی صاحب نے لکھا سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں صرف ہوا تھی، محبوب کے قبضے میں ساری خدائی عطا فرماتی۔
محبوب تیرا اشارہ جدھر ہوگا کام ہو جائے گا، قبضے میں جن کے ساری خدائی ان کا بچھونا ایک چٹائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے برادران، فرمایا وسارت المدینۃ مثل الجوبہ، مدینہ شریف تالاب کی طرح ہو گیا، یعنی سارے پہاڑوں کا پانی مدینہ میں بھرا تھا۔ وسال الوادی کنات شہر، اور وادی ایک کنات نام ہے، وہ 1 مہینے تک بہتی رہی، قرب و جوار میں بارشیں ہوتی رہیں۔ اور ہم صحابہ فرماتے ہیں فقلعت وخرجنا نمشی فی الشمس، بارش رک گئی، ہم اسی دن دھوپ میں چلنے لگے۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا جملہ سن لیں، فرمایا پچھلے جمعے صحابہ آئے تھے، دھوپ میں آئے تھے، مسجد میں آئے تھے اور بارش لے کر گھروں کو گئے تھے، اور آج جب جمعہ آیا تو بارش میں مسجد نبوی آئے تھے اور دھوپ میں گھر گئے تھے۔ اس پر مفتی صاحب کا ایک شعر ہم عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لا رہے ہیں کہ بڑا ہی پیارا شعر لکھا مفتی صاحب نے۔ اللہ ہمارے سارے اکابر کے ہر لمحہ اونچے درجے فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں ان کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے اس حدیث کی روشنی میں یہ شعر درج فرمایا، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، اٹھتی ہیں جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی تکلیفیں ہیں سیلاب کی میرے برادران، میں اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ چھوٹی تکلیفیں ہیں، دنیا کی ساری تکلیفیں مل کر، ساری پریشانیاں جمع کر لو، سارے سیلاب سارے زلزلے جمع کر لو، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس دن سب کا میرا، ہم گنہگاروں کا جتنے ہم ہیں، ہمارے زوال کی انتہا ہوگی، میرے نبی کے کمال کی انتہا، ہمارے زوال کی ان کے کمال کی انتہا۔ میں حدیث شریف سنا کے آپ کا ایمان، اپنا ایمان تازہ کرتا ہوں۔ سنیں پہلی حدیث شریف، حضور علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی۔ مفتی صاحب نے مرآت المناجی میں اس کا ترجمہ کیا، فرمایا قیامت کے دن آدم اور ان کے سوا ہر نبی میرے جھنڈے تلے۔ آج اپنے اپنے پارٹیوں کے جھنڈے ہیں، اس دن ایک ہی جھنڈا ہے، وہاں میرے جیسے تو ہیں ہی ہوں گے۔ فرمایا آدم اور ہر نبی تحت لوائی، میرے جھنڈے تلے۔ ویسے اس منظر کے لیے پیر صاحب نصیر صاحب نے فرمایا لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، جب جھنڈے تلے 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے۔ جی ایک پرائم منسٹر کھڑا ہو تو دنیا کی نظریں ٹک جاتی ہیں، اور جس کے جھنڈے تلے 1.25 لاکھ نبی کھڑا ہے، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا، جب لوگ کٹھے ہوں گے، ان آگے کون لگے، کیڑا وزیر اعظم پھڑ کے لئیے؟ جی میرے کریم آقا نے فرمایا حشر کے دن جب سب جمع ہو جائیں گے، انا قائدہم، ان سب کو میں کھڑا کر دوں گا، میں کہوں گا میں تمہارے آگے لگتا ہوں۔ جی حج صاحب آنا، اس دن تو کوئی بولے نا، آج سارے بول دے، چپ نہیں ہوتے۔ اگلا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ وفد کی شکل اختیار کریں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ اگلا جملہ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصِتُوا، سارے چپ ہوں گے وہاں، پلے جو کچھ نہیں، وہ ساڑیاں نمازاں تے روزے تو اسی تو کہنا کسے کھاتے چ بھی میں نہیں ہے گا حضرت صاحب،
ادھر جلال ہے نا، اس کا جلال ہے۔ فرمایا سب چپ ہوں گے، سب خاموش ہیں، کسی میں جرت نہیں۔ ایک عالمی طاقت کے آگے ٹانکیں کانپتی ہیں، افسری مان نہیں آج کا، ڈی ایم جی گروبدہ بائیں سے کھیلدا، تو احکم الحاکمین کے آگے فرمایا سارے چپ ہوں گے، میں ان سب کی طرف سے ان کا خطیب ہوں گا۔ اتنے ہر کوئی خطیب بنا پھرتا ہے، فرمایا محشر کے دن میں ان کا خطیب ہوں گا لوگوں کا۔ اگلا جملہ، اور جب سب کو روک دیا جائے گا چپ، میں فرمایا آنا مستشفع ہوں، میں ان کا شفیع ہوں گا۔ یار آنے دو ان کو، آنے دو۔ اگلا آخری جملہ فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا۔ اس دن برادران اس کی شان کو دیکھ کر وہ سلطان باہو نے فرمایا جی عدل کریں تے، جی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے کیونکہ سارے تو عاشق ہو نا، جے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، تجھے فضل کریں تے بخشے جامن میں جائے منہ کالے ہو۔ حضور نے فرمایا سب رکے ہوئے چپ، مایوسی کے بادل چھا گئے، وہ سیلاب نہیں، اور پھر بحال ہو جاؤ گے، کچھ نہیں انشاءاللہ۔ پچھلے جمعے جس کمپین کا ہم نے آغاز کیا تھا، ہماری مسجد کے نمازیوں نے 1,01,800 روپیہ جمع کیا۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ 20 لاکھ سے زیادہ اور بھی جمع ہو گیا، اور اس ٹائم ٹیم روانہ ہے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور سب چیزیں لے کر وہ جا رہی ہے، راستے میں غریبوں کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے حضور نے فرمایا آنا مبشرہم اذا یئسوا، جب سارے ہی مایوس ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائے گا، محبوب فرمائے مجھے حکم ہوگا آج سجدہ کرو، آج میں سجدہ کروں گا۔ بس پھر آپ کا سجدہ اور ان کا سجدہ، یہاں ساری زندگی سجدے کیے، دیکھا نہیں ہے اس کو، میں سجدہ شفاعت کروں گا، پھر اللہ اٹھائے گا، ارفع رأسک یا محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں درود پڑھنے کا تو مزہ ہی آ جا رہا ہے، ساری مخلوق کے سامنے کسی وزیر اعظم کا نام نہیں دے رہو، اللہ سب کو سب پر کرم فرمائے، ہم لوگ عاجز ہیں۔ اللہ فرمائے گا احکم الحاکمین اب سر اٹھا لے، ہمیں حکم ہوتا ہے نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، محبوب سر اٹھا، اشفا تو شفا، میرے حبیب اب تو شفاعت کرتا جا، میں قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا، حضور نے فرمایا، یہ اوپر لکھوا دیا ہے شعر حاجی صاحب، اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، پیش حق مجدہ شفاعت کا، پیش حق مجدہ خوشخبری، شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ فرمایا میں خوشخبری دے انا مبشرہم اذا یئسوا، جب یہ مایوسی کی انتہا تک پہنچے چکے ہوں گے، میں آؤں گا، اور میں مفتی صاحب نے لکھا اور میں آ کے کہوں گا گھبراؤ نہیں، بات ہو چکی ہے، آج تم سارے ہی بخشے جاؤ گے۔ سو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، آج ہمارے ایک بھائی نے مسجد کے فنڈ کے لیے 5,000 ابھی دیے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں، اور جن لوگوں نے غریبوں کی امداد کے لیے سیلاب فنڈ میں مدد کی، اللہ سب کو آباد فرمائے، آمین۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔